أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللہ کے فضل و کرم سے 24واں پارہ شروع ہوا. پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے کہ کذب علی اللہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وکذب بالصدق اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے تکذیب کی، جھٹلایا سچائی کو، اذ جاءہ جس وقت اس کے پاس آئی. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شریک بنانا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. آپ نے پیچھے سنا ہے 10ویں پارے میں یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا. پھر یہودیوں کے علاوہ پھر ہندو آ گئے تو پھر انہوں نے بھی اپنے اوتاروں کو، اپنی دیوتاؤں کو بھی پھر کیا کر دیا جی، اللہ کی بیٹیاں بنانا شروع کر دیا. حدیث قدسی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے لیکن یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دے. پھر فرمایا وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے، اللہ کی تکذیب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یدعونی ولدن، کہ میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی نے مجھے پیدا کیا. جب بندہ میرے لیے اولاد کی نسبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا فلاں بیٹا ہے، اللہ کی فلاں بیٹیاں ہے، تو یہ کیا کرتا ہے جی، مجھے گالیاں دینا ہے. اور اللہ کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے اللہ کا شریک بنانا ہے، اللہ کی بادشاہت کے اندر، اللہ کی خالقیت اور ربوبیت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک ٹھہراتا ہے. تو فرمایا یہ کیا کرنا ہے جی، میرا جھٹلانا ہے، یہ میری تکذیب ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور تکذیب کرتا ہے، جھٹلایا ہے سچائی کو. کیا سب سے پہلی جو چیز ہے جو سچائی ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کی وساطت سے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر اتارا. اب کوئی بندہ اس قرآن کا انکار کرتا ہے، اس قرآن کا انکار کرتا ہے تو یہ کیا ہے جی، قرآن کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ تکذیب کرتا ہے. اور یاد رکھیں قرآن کا منکر کون ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ 30 باروں کا قرآن کا انکار کرے تو کیا ہوگا جی، قرآن کا انکار ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے۔ مثال کے طور پر قادیانی ہے جی، قادیانی پورے قرآن کو مانتے ہیں، پورے قرآن کو مانتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہو جی فیس بک کے اوپر بھی کتنی ان کی ویڈیو آتی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے بچے اس کو حفظ بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ خاتم النبیین والی جو آیت آتی ہے نا جی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کا وہ انکار کرتے ہیں، تو اس آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہیں جی، کافر ہیں، اور حقیقت میں کافر ہیں۔ وہ لفظ خاتم کا معنی کرتے ہیں جی مور، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہاں جس کے اوپر مور لگ جائے وہ آ سکتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ حالانکہ خاتم کا معنی مور نہیں ہے، خاتم کا معنی کیا ہے، یہاں پر ختم ہے، نبوت کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر ختم ہو گیا، اب کسی قسم کا کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، نبی ہوتا نا، وہ کیا ہوتا جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا کہ نہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی نبی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نزول ہوگا ان کا، وہ امتی بن کر آئیں گے، پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے۔ فرمایا اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر 2 اور سچائی کی تکذیب کرتا ہے، اس قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ اذ جاءہ، جس وقت اس کے پاس آ چکے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ للکافرین، کافروں کے لیے، والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جاء بالصدق جو لے کر آیا، جو لایا سچائی کو، اس قرآن مجید کو، وصدق بہ، اور وہ شخص جس نے تصدیق کی اس سچائی کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ هم متقین، ٹھیک ہے۔ اس سچائی کو لے کر آنے والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آمنہ کا لال ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد جس بندے نے بھی تصدیق کی وہ صدق بھی میں آ جائے گا، لیکن پہلا تصدیق کرنے والا کون ہے جی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں آتا ہے، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے نا جی، تو راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینچ بھی نہ پاؤں کو آگے کیا، نہ پیچھے کیا، نہ دائیں کیا، نہ بائیں کیا، فرمایا آمنت وصدقت، میں آپ کی نبوت کے اوپر، آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی کیا کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، اولاد جوان تھی، ماں باپ موجود تھے، یہ نہیں کہا میں اپنے دوستوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گا، فرمایا نہیں، آمنت وصدقت، میں ایمان بھی لے آیا اور میں آپ کی تصدیق بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وصدق بھی سے مراد کیا ہے جی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ امام راضی رحمہ اللہ بہت پائے کے مفسر گزرے ہیں، اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وصدق بھی کا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ حوالہ نقل کرتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل، یہ کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی احادیث کی کتاب، ٹھیک ہے، اس کے اندر 50,000 حدیثیں نقل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجمع کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے کے اندر، جب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، تقریر کر رہے تھے، جب تقریر کر کے ختم ہوئے یا خاموش ہوئے، مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا قال ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے کیا کہا ہے، تو اس نے کہا قال ابو بکر صدیق، کہا ما قلت له صدیقا، میں نے اس کو صدیق نہیں بنایا، نہ میں نے اس کو صدیق بنایا، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صدیق بنایا، بلکہ بل قال اللہ صدیقا، بلکہ اللہ نے اس کو صدیق بنایا۔ اور آیت میں پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ والی آیت پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے یہ لقب صدیق کا نہیں دیا، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب دیا ہے، یہ لقب اللہ نے خود ابو بکر صدیق کو صدیق بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کے اوپر یہ والی آیت کی دلالت کرتی ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی جنہوں نے اس سچائی کو مانا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے اس جنت کے اندر وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ مٹا دیں اللہ ان سے اسوأ الذی، وہ برے اعمال جو انہوں نے کیے، ویجزیہم، اور بدلہ دے ان کو اجرہم، ان کے اجر کا، بأحسن الذی، بہتر وہ عمل جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ مومن بندہ، اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر ایمان رکھنے والا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا بندہ، اگر اس سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت والے دن ان گناہوں کو کیا کر دے گا جی؟ معاف کر دے گا۔ اللہ اس کو نیکیوں کا بدلہ دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر جنتیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے، لہم ما یشاءون ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جنت کے اندر جو چاہیں گے ان کو ملے گا، جو چاہیں گے ان کو کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، شان نزول سنو جی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ شروع کی نا جی، تو پھر اس وقت کفار کے گھروں کے اندر طرح طرح کے گروہ بن گئے۔ حضور دعوت و تبلیغ دیتے نا، کہتے نا جی صرف اللہ کی مانو، اللہ کے سوا ان بتوں کی مت مانو جی، صرف اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، رزاق، خالق، مالک سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو مت سمجھو۔ تو پھر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگ مشرک کے مشرک رہے، کافر کے کافر رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا شروع کیا جی۔ انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر فتنہ فساد ہو گئی، ہماری کچھ اولاد آپ کی باتوں پہ آ کر آپ کے اوپر ایمان لے آئیے جی، ٹھیک ہے، اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتی ہے، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، لہٰذا باز آ جائیں جی، ٹھیک ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں جی، ٹھیک ہے، وگرنہ کیا ہوگا جی؟ ہمارے معبود رات کو آپ کو بھی کیا کریں گے جی؟ تنگ کریں گے۔ اور نہیں ہوتا جس ہم تو مشہور ہے جی، پری دیوارے کچھ گلا نہ کریں، پری راتی چرپائی اٹھی کر کے، تو کیا آ کر کہنے لگے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا اے پیغمبر چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تو رات کے وقت یہ ہمارے جو لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق اور یہ 360 جو بت رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ راتی تیری چرپائی کو کیا کر دیں گے؟ الٹا کر دیں گے، لہٰذا باز آ جا۔ ایک یہ ڈراؤنا ڈرایا کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا جو دماغ پھرے قسم کے تھے نا، کہتے تھے ہمارے معبودوں کو تو نہیں چھوڑتا نا جی، ہم کیا کریں گے جی؟ تجھ سے نمٹ لیں گے جی، تجھ سے بدلہ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا معبود پریشان نہ ہو جی، ٹھیک ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں ہے اللہ بکاف کافی اپنے بندے کو؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ہاں، تیسرے پارے میں آپ نے سنا ہے واللہ یعصمک من الناس، جو بندہ اللہ کی توحید کے ڈنکے بجاتا ہے، جو بندہ لوگوں کو ہر در سے کاٹ کر ایک در کے اوپر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر اگر مصیبت بھی آ جائے، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو دنیا سے کیا کر دیتا ہے جی؟ محفوظ کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اس کو مٹانے کی کوشش کرے نا جی، وقتی طور پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ میرا محبوب تو کیا ہے جی؟ میرا حبیب ہے، تیری حفاظت تو میں کروں گا جی، کیوں گھبراتا ہے؟ تو گھبرا مت۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین، ان سے، من دونہ، جو اس اللہ سے نیچے نیچے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ اسی بندے کو ہدایت دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جس بندے کے اندر چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اے اللہ مجھے تو سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ میری پریشانیاں تیرے سامنے، تو میری پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، اللہ اس بندے کی پریشانیاں ختم کر دے۔ اور جو بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر نہ کسی اور در پہ جاتا نا، اللہ بھی کہتا ہے جا، اگر اس نے کچھ کر دیا تو میں بھی یہاں پر ہوں۔ اگلی آیت آ رہی ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس کا دل اللہ کے ساتھ لگ گیا، جو اللہ کے راستے پہ نکل گیا،
اللہ اس بندے کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس بندے کو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ الیس اللہ بعزیز، کیا نہیں ہے اللہ غالب و انتقام لینے والا؟ اگر دنیا میں لوگ آپ کو دین کی خاطر تکلیفیں پہنچائیں گے، اللہ ان سے انتقام ضرور لے گا، پریشان مت ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، میرا محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ جی، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہ جو مشرک ہیں نا جی، اللہ کے سوا جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں نا، اب بھی جا کر پوچھو ان سے، پوچھو یہ زمین کس نے بنائی ہے، وہ کہیں گے اللہ نے بنائی ہے۔ پوچھو آسمان کس نے بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ تو یار جب آسمان بنانے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرے ماں باپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی کا رزاق اللہ ہے، تو پھر یہ تمہاری جو دنیا کی مشکلات ہیں، پریشانیاں، ان کو دور کرنے والا کیا اللہ نہیں؟ خام خواہ یہ مولوی کیا کرتے ہیں جی، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ ہر وقت ہر ایک کی دکھوں کو سننے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، بچیاں دینے والا، بچے دینے والا کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں کے ایسے ذہن خراب کیوں؟ اور قرآن میں دوسری جگہ پہ یوں بھی آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، سورۃ زخرف میں آتا ہے میرا محبوب اگر ان سے پوچھ کہ بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللہ، ضرور بضرور کہیں گے بھائی اسوں کو بھی اللہ پیدا کی دستے، موبی کو اللہ پیدا کی دے، اور بیچارے تو ہوں کدی بچہ ضرورت آ گیا تو پھر اللہ کو مانگنا، انہوں کو کیوں مانگ دیں؟ بھائی اگر تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تیرے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب تیری اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ کے در میں آنا، ہاتھ اٹھا، 2 رکعت نماز نفل مانگ، پڑھ کر اللہ سے مانگ، تو اللہ تجھے دے گا نا۔ اللہ سے نہیں مانگتے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو تجھے کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، گھبرایا مت کرو جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے شادی کی 1 سال بعد اولاد دیتا ہے نہیں دیتا ہے، بعضوں کو 2 سال کے بعد، بعضوں کو 3 سال کے بعد دیتا ہے، لیکن جب ابراہیم خلیل اللہ کی باری آتی ہے نا تو اللہ رب العزت 99 سال کی عمر میں اولاد دیتے ہیں۔ پیغمبروں کو اولاد کب ملتی ہے جنہوں نے؟ اور حضرت ایوب علیہ زکریا علیہ السلام کو کس عمر میں اولاد ملتی ہے؟ 120 سال کی عمر، ٹھیک ہے۔ کبھی ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے اللہ مجھے فلانے بزرگ کے واسطے وسیلے سے اولاد دے دی، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل ایمان اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، 1 سال اولاد نہ ہوا تو پھر ڈاکٹروں کو پھر وہ دھاگے تو تویز تو یہ تو وہ، اللہ معاف فرمائے، ایمان کمزور ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، قُلْ کے دینا میرا محبوب، أَفَرَأَيْتُمْ، بتلاؤ تم، کمال کی آیت ہے، ترجمہ نیچے دیکھو آپ کے پاس قرآن ہے۔ قُلْ کے دینا میرا محبوب، أَفَرَأَيْتُمْ، بتلاؤ تم، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ سے نیچے نیچے، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ میرے بارے میں، کیا؟ بِضُرٍّ، تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضری، کیا وہ میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اوے لوگو، کیا اگر اللہ رب العزت مجھے تکلیف دینا چاہے، مجھے پریشان کرنا چاہے، مجھے بیماریوں میں مبتلا کرنا چاہے، کیا تمہارے معبود میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کو کہا میرا معبود تو کیا کر جی، اعلان کر، کیا اللہ مجھے اگر تکلیف دینا چاہے، یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ 360 خدا اور یہ تمہارے بنائے ہوئے بزرگ تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والے، کیا اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، او ارادنی برحمت، اگر اللہ ارادہ کرے میرے بارے میں رحمت کا، مہربانی کا، انعامات کا، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا تمہارے معبود ان رحمت کو روک سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں روک سکتے۔ قل کے دینا میرا محبوب، ثابت یہ ہوا حسبی اللہ، اللہ کی کافی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جس کو تکلیفوں میں مبتلا کرے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، جس کو اللہ رحمتوں سے نوازے کوئی رحمتیں روک نہیں سکتا۔ جب کوئی نہیں کر سکتا تو پھر بندے کو بھروسہ بھی کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ کے اوپر۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ علیہ، اس کے اوپر، یتوکل المتوکلون، بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر بھروسہ کرو جی، ٹھیک ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ نظریہ بن جائے، جس بندے کا یہ عقیدہ اور نظریہ بن جائے جی، موت و حیات کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اور نمبر 2، روزی رزاق کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے۔
پھر اس بندے کا نہ عقیدہ خراب ہوتا ہے، نہ اس بندے کو کسی سے ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا جی۔ اگر آپ کے نصیب میں نقصان لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ کر رکھا ہوا ہے جی، تو آپ کو نقصان پہنچے گا، لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا، اگر کوئی گولی بھی مارنا چاہے نا تو آپ کو گولی نہیں لگے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹایا گیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلایا، کیا چھری چلی جی؟ نہیں چلی نا، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا جی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے جی، کام ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا جی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔